السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ یہ پارٹ 3 ہے، جس میں عقیدہ نمبر 15 سے آگے کی باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ لوگ بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ نمبر 16، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا گناہوں سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی یہ معصوم ہونا صرف انبیاء کرام اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جائیں گے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔ عصمت انبیاء یعنی انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، ان سے گناہ ہونا محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے گناہ ہونا شرعاً محال نہیں ہے، بلکہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہے۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے یعنی جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جاہل ہونا وغیرہ، ایسے برے صفات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع ان سے معصوم ہونا ضروری ہے، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم رہتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ یعنی انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بندوں کے تعلق سے ان تک پہنچایا، انہوں نے سب کچھ بندوں کو بتا دیا۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، یعنی تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، اپنے کیا کہتے ہیں اپنے صحابیوں کو نہیں بتایا، حواریوں کو نہیں بتایا، تو یہ کھلا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 19، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان یعنی بھول ہونا محال ہے۔ عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا یعنی انبیاء کرام کے جسم کا برس، کوڑھ یا ایسی بیماریاں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایسی بیماریوں سے انبیاء کرام کا پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 21، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے سامنے ہے، مگر یہ علم غیب کی ان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یعنی یہ علم غیب جو ان کو ملا ہے وہ اللہ رب العزت کے دینے سے ہے، ان کا علم عطائی ہے، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کرنا کفر ہے۔ جو شخص انبیاء کرام کی توہین، تکذیب یا گستاخی کرے گا وہ کافر ہے۔
عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے آپ کو بنایا اور اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور تمام اسماء کو آپ کو سکھا دیا، تمام چیزوں کے ناموں کو آپ کو بتا دیا اور ہر چیز کا آپ کو علم دے دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا مگر بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، وہ انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوست و احباب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔